اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیس احد من العرب یقرأ کتابا۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ علم ہے۔ ناظرین، امیر المومنین نے متعدد خطبات میں رسول گرامی قدر کی بعثت کے زمانے کو بیان کیا کہ وہ زمانہ کیسا تھا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے معاشرے میں مبعوث کیا کہ کوئی شخص لکھی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ عرب میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا، یعنی یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے کہ وہ لوگ کسی لکھی ہوئی چیز کو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس معاشرے میں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور رسول گرامی قدر کی احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو رسول گرامی قدر فرماتے ہیں میری بعثت کا مقصد کیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں انما بعثت اتمم لمکارم الاخلاق، اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا اور مجھے علم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا۔ یعنی رسول گرامی قدر کی بعثت کے جو مہم اور دو اہم مقصد ہیں، ایک اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے اور دوسرا علم کی ترویج ہے۔ ایک شخص رسول گرامی قدر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک ایسا شخص ہے جو جان کنی کی حالت میں ہے، قریب ہے کہ اس کی روح پرواز ہو جائے، یا رسول اللہ اس عالم میں وہ کیا کرے؟ رسول گرامی قدر نے فرمایا اس عالم میں بھی اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم زندگی کے بہت سارے ایسے موقعوں میں، ایسے لمحات میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم صرف اس وجہ سے علم حاصل نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی اتنی اس کی عمر گزر گئی، اس کے باوجود بھی یہ علم حاصل کر رہا ہے۔ لیکن رسول گرامی قدر فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص جان کنی کے عالم میں بھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور ناظرین، رسول گرامی کی زندگی کا جب آخری وقت تھا تو رسول گرامی قدر نے امام علی علیہ السلام سے ایک طویل گفتگو کی، اور رسول گرامی قدر کی وفات کے بعد لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا یا علی، وہ کون سی باتیں تھیں جو رسول نے اپنی آخری لمحات میں آپ سے کی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم ثم ينفتح من كل باب الف باب۔ رسول گرامی قدر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مجھ علی علیہ السلام کو 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے، اور میں نے پھر ہر باب سے 1000 باب نکالے۔ علم اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ رسول کی بعثت کا مقصد ہی علم کی ترویج ہے، اور رسول گرامی قدر فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس زندگی کا تھوڑا سا لمحہ باقی ہو، قریب ہے کہ اس کی روح پرواز ہو جائے، اس عالم میں بھی اسے چاہیے کہ وہ علم
اور رسول گرامی قدر نے فرمایا تھا سیاتی علی امتی زمان یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذم، کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ علماء سے اس طرح دور ہو جائیں گے جیسے ایک بھیڑ بھیڑیے کے خوف کی وجہ سے دور ہوتی ہے۔ رسول گرامی قدر نے فرمایا جب ایسا معاشرہ ہوگا کہ لوگ علماء سے دوری اختیار کریں گے، علماء کے قریب نہیں جائیں گے، تو اللہ ان پر 3 عذاب مسلط کر دے گا۔ پہلا، یرفع البرکۃ من اموالہم، اللہ ان کے مالوں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ دوسری چیز، صلت اللہ علیہم سلطانا جائرہ، اللہ ان پر جابر حکمران مسلط کر دے گا۔ اور پھر رسول گرامی قدر نے فرمایا کہ تیسری چیز جو اللہ ان پر مسلط کرے گا، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو بے ایمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کریں اور علم کی ترویج کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے